السلام علیکم قارئین کرام، آج آپ کی خدمت میں اشفاق احمد کا شاہکار سفر نامہ سفر در سفر پیش خدمت ہے۔ زولی کوفن کے اسٹیشن سے ایک بڈھا سوئس اور اس کی جوان لڑکی ٹرین میں سوار ہوئے اور میرے سامنے کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے۔ بڈھے نے پرانا گرم کوٹ پہنا ہوا تھا، وہ کوئی کتب فروش دکھائی دیتا تھا۔ لڑکی نے گرے کلر کا اسکرٹ اور سیاہ رنگ کا سویٹر پہن رکھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بازو سینے پر باندھ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی تیزی کے ساتھ چلی جا رہی تھی اور دائیں بائیں گھاس کے میدان ساتھ ساتھ بھاگے جا رہے تھے۔ دور پہاڑیوں پر سرخ چھتوں والے لکڑی کے جھونپڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ملگجے آسمان پر اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر گیلری میں آ گیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ گاڑی کو بریکیں لگنے لگیں اور تھوڑی دیر میں گاڑی ایک نہایت مشکل نام کے اسٹیشن پر رک گئی۔ نہ کوئی پلیٹ فارم، نہ اسٹیشن کی آن بان، نہ پورٹر، نہ بابو۔ ایک چھوٹا سا لکڑی کا کیبن، ایک اسٹیشن ماسٹر، چند سواریاں اور گھاس کا میلوں دور پھیلا ہوا میدان۔ میں نے ایک سگریٹ نکالی اور سلگا کر کش لگانے لگا۔ ایک سواری میرے قریب سے گزری اور ہمارا خانہ چھوڑ کر گیلری میں آگے چلی گئی۔ کھڑکی کے فریم پر ایک زنگ آلود پیچ باہر نکل آیا تھا۔ میں نے اسے ناخن سے گھمایا تو وہ گھومنے لگا۔ میں نے اس کو اس کی جگہ بٹھانا چاہا تو وہ ٹائٹ نہ ہوا۔ اس کا سوراخ کھوچلا ہو گیا تھا، اب وہ زنگ کے سہارے پھنسا ہوا تھا۔ گاڑی پھر چلنے لگی۔ میں نے پیچ کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو وہ سوراخ سے باہر آ گیا۔ اس پر کتھئی رنگ کا زنگ چڑھا ہوا تھا۔ میں نے سوئٹزرلینڈ کے سووینیر یعنی یادگار کے طور پر وہ پیچ اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اگر کسی خوبصورت لڑکی کا وجود آپ کے ذہن پر سوار نہ ہو تو سوئٹزرلینڈ واقعی خوبصورت جگہ ہے۔ باہر کچھ خنکی بڑھنے لگی تھی اور دور تک کی چیزیں اب صاف دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی سے چہرہ گھما کر پہلو اندر کی جانب بدل لیا۔ وہ لڑکی مجھ سے کوئی 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑی تنزیہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے بڑی محبت سے پوچھا، پارلے دو فرانسے؟ کیا آپ فرانسیسی جانتے ہیں؟ ودی، میں نے فخر سے جواب دیا۔ اس نے پوچھا، دا کیل پائی عید تو؟ میں نے کہا، پاکستان سے۔ پاکستان؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک منجے ہوئے گائیڈ کی طرح پاکستان کے بارے میں تمام کوائف بتا دیے اور اسی کی طرح مسکرانے لگا۔ پھر میں نے اسے سگریٹ پیش کیا جسے اس نے کمال محبت اور چاہت کے ساتھ رد کر دیا۔ اس نے بتایا وہ پہلے بہت سگریٹ پیا کرتی تھی، لیکن جب سے اس کی طلاق ہوئی ہے اس نے سگریٹ نوشی ترک کر دی ہے۔ میں نے کہا، وہ کون احمق تھا جس نے تمہیں طلاق دے دی؟ اس نے مشرقی لڑکیوں کی طرح سر جھکا کر کہا، تھا ایک تار کے محکمے میں ملازم ہے، فٹ بال بہت اچھی کھیلتا ہے اور ماؤتھ آرگن بجاتا ہے۔ میں نے پوچھا، طلاق کی وجہ کوئی اور لڑکی؟ پتہ نہیں۔ فٹ بال؟ شاید نہیں، بس ایسے ہی ہم میں طلاق ہو گئی۔ اس بات کو تو اب 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ تمہیں یاد آتا ہے؟ ہاں، کبھی کبھی۔ میں نے سر نیچے جھکا لیا۔ اس نے پوچھا، تمہارے ماں باپ ہیں؟ دونوں ہیں۔ دونوں میں سے تم کس سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ میں نے کہا، پیار تو مجھے اپنے باپ سے زیادہ ہے، لیکن ہمارے ملک میں ماں سے محبت کرنے والے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اس لیے میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ماؤں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے۔ تم لوگ جنت میں جانے کے اتنے شوقین ہو؟ میں نے ایک شریف بچے کی طرح کہا، ہر کوئی ہے۔ تم جنت میں نہیں جانا چاہتی؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور ذرا دکھی ہو گئی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، یہ تمہارے والد ہیں؟ ہاں۔ کیا کرتے ہیں؟ لنسبرگ میں میوزیم کے نگران ہیں۔
ہم لنزبرگ میں رہتے ہیں، دریا کے کنارے۔ تم نے یہ شہر دیکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے بارے میں پڑھا ضرور ہے۔ اچھا، بھلا بتاؤ کیوں مشہور ہے یہ شہر؟ اس لیے کہ سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے، اور سوئٹزرلینڈ دنیا کا سب سے خوبصورت ملک ہے۔ جھوٹے؟ اس نے ہنس کر کہا۔ پکڑی گئی نا چوری؟ لنزبرگ میں ٹن فوڈ تیار ہوتا ہے، اچار، مربے، سوپ۔ تمہارے ملک میں سوپ کے لفافے آتے ہیں؟ میں نے ڈھٹائی سے کہا، کیوں نہیں، ہم سب وہی سوپ تو پیتے ہیں۔ اتنے میں خانوں اور گیلری کی بتیاں جل گئیں اور ہمارے ہیولے واضح ہو گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ادھر کونے میں آ جاؤ، دروازے کے پاس۔ دروازے کے پاس ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر واش بیسن کے اوپر آئینہ جگمگا رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو آئینے میں تمہاری صورت کیسی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، میں ویسے خوبصورت نہیں ہوں؟ میں نے شرمندہ ہو کر کہا، ویسے بھی ہو، دیکھو۔ جیپ کے پیچھے سے ممتاز مفتی کی کڑکدار آواز آئی، دیکھو شاہ جی، دیکھو۔ میں نے کہا، ہاں جی دیکھ رہا ہوں۔ عمر بولا، یہ کوائی کا علاقہ ہے اور وہ سامنے کوائی کے پہاڑ ہیں۔ مجھے ٹرین کا سفر یاد آ رہا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ عمر نے میرے کندھے پر سوٹی مار کر کہا، سر اوپر اٹھا کر پہاڑوں کا نظارہ کر، کاغان کی وادی شروع ہو گئی ہے۔ میں نے اسی طرح سر جھکائے کہا، اچھا جی۔ مسعود نے کہا، یہ سالہ یہاں بھی اپنے لاہور کو ساتھ اٹھائے پھرتا ہے۔ میں نے کہا، لاہور نہیں یار، سوئٹزرلینڈ۔ عمر جل کر بولا، لعنت سوئٹزرلینڈ پر، ان پہاڑوں میں، ان سڑکوں پر ایسا خوف ملتا ہے، ایسی دہشت ملتی ہے۔ خوف تو نہیں ملتا، لیکن خوفناک لڑکیاں ضرور ملتی ہیں۔ عماد نے پوچھا، آپ کو ملی تھی شاہ جی؟ مفتی زور سے ہنسا اور اپنے ہاتھ پر تالی بجا کر کہنے لگا، مکے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی چل پھر کے آ گئے۔ میں نے کہا، یاروں میں ایسا گیا گزرا بھی نہیں۔ اگر مجھے سوئٹزرلینڈ میں ریل گاڑی میں سفر کرنے کا چانس ملتا تو ضرور کوئی نہ کوئی لڑکی ملتی۔ اعظمی بولا، تو پھر آپ نے گاڑی کو پسند کیوں نہ فرمایا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے اعظمی کہ میرے پاس کرایہ کم تھا، مجھے ہچ ہائیکنگ کرنی پڑتی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے، اس زمانے میں یورپ کی لڑکیاں اس قدر ایڈوانس نہیں تھیں۔ میرے پانچوں دوستوں نے زوردار کہکہا لگایا اور جیپ کا ڈرائیور شیرباز خان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ عمر نے کہا، دیکھو یہ سڑک شوگراں کو جاتی ہے، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ سرسبز گھاس کے تختے، چیڑ کے خوشبودار درخت اور کچی مٹی کا پہاڑ، پھول ہی پھول، واپسی پر تمہیں دکھائیں گے۔ عماد بولا، واپسی پر تو انہیں جب نظر آ سکے گا جب یہ اپنے لاہور کا ساتھ چھوڑیں گے۔ شاہ جی، لاہور کو چھوڑ دو، کنار کا نظارہ کرو، دیکھو دریا کی تندی۔ ڈرائیور بولا، ادھر سڑک پر صاحب ہمارا ہی کام ہے جیپ چلانا، کوئی دوسرا شخص 1 منٹ کو نہیں چلا سکتا، بہت ڈینجرس ہے۔ میں نے کہا، شیرباز تم آگے نظر رکھو، مڑ کر بات مت کرو۔ کوئی بات نہیں صاحب، ہمیں پریکٹس ہے۔ بالا کوٹ بہت پیچھے رہ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی شاہ اسماعیل شہید کا مزار بھی، جسے ہم شام کے وقت دیکھنے گئے تھے۔ پتھروں پر چلتے چلتے میرے بوٹ کی ایڑی ٹوٹ گئی تھی۔ مٹی کوٹ کا نالا کافی تیز بہہ رہا تھا اور جا بجا چھوٹے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ قداور چٹانیں ایستادہ تھیں۔ اسی مقام پر سید احمد شہید لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ کیا خبر وہ پہاڑ کی اس جانب سے اترے ہوں، یا شاید اس پگڈنڈی پر سے اترے ہوں۔ ممکن ہے سکھوں نے اس ٹیلے کے عقب سے حملہ کیا ہو اور ان کی دوسری ٹکڑی سامنے سے آ گئی ہو۔ کچھ دیر لڑائی ترازو کے تول تھی،
پھر کانٹا بدلنے لگا۔ امیر المومنین سید احمد شہید خود ایک مورچے پر لڑ رہے تھے۔ اب یہ جنگ کا میدان نہیں رہا تھا، بلکہ مختلف ٹولیوں میں بٹ کر چھوٹی چھوٹی رزم گاہیں بن گیا تھا۔ رحیم بخش بنارسی سید احمد کے جانثاروں میں سے تھا۔ اس کا بیان تھا کہ ہمارے آگے 100-125 قدم پر سکھوں اور غازیوں کا ہجوم تھا، اور اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین اس ہجوم کے اندر ہیں۔ پھر ہم تینوں نے، یعنی میں نے، اللہ بخش باغپتی نے اور رسول خان جلالہ والا نے صلاح کی، آؤ ہم بھی وہاں چلیں جہاں امیر المومنین ہیں۔ اس وقت گولیوں کا می برستا تھا اور کارتوسوں کے کاغذ فضا میں تیر رہے تھے۔ اس کے باوجود ہم ادھر کو بھاگے، لیکن اس عرصے میں شکست ہو گئی۔ اس آخری مارکے میں میاں لکھمیر رحیم بخش بنارسی سے ذرا آگے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ امیر المومنین سید احمد شہید سکھوں کو مارتے ہوئے ہم لوگوں سے آگے بڑھ گئے۔ ہمارے داہنی طرف نالا تھا، 6 آدمی اس نالے سے ہو کر ان کے پاس چلے گئے۔ اس عرصے میں ناصر خان بھٹگرام زخمی ہو کر آئے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ حضور اس ہجوم میں ہیں۔ جیپ کو ایک جھٹکا لگا تو میرے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اب ہماری جیپ جرید کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں جگہ جگہ گوجر گجرانیاں ان کے بچے اور بھیڑوں کے گلے ملتے تھے۔ شیرباز کہہ رہا تھا، یارا جی بہت غریب لوگ ہیں اس علاقے کے، خدا کی شان ہے اس کے آگے بولا نہیں جاتا، وہ دیکھتا ہے ہم اپنا فرض کس طرح سے پورا کرتے ہیں۔ مسعود بولا، واہ خان، بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ جیپ کے ایک طرف دریائے کنہار دیوانوں کی طرح پتھروں اور چٹانوں سے سر پھوڑ رہا تھا۔ ہم بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ دریا کئی ہزار فٹ نیچے ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، یاروں، یہ علاقہ ازل سے اسی طرح ہوگا یا مختلف ہوگا؟ عمر نے کہا، یار تو بھی گھگو آدمی ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ روز ازل سے یہ پہاڑ اسی طرح کھڑے ہیں، نالے اسی طرح بہہ رہے ہیں، برف ایسے ہی گرتی ہے، گلیشیئر اسی طرح راستہ روکتے ہیں۔ تو سمجھتا ہے یہ علاقہ تیرے پٹھانوں نے بنایا ہے؟ میں نے کہا، یار میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، میں نے اس کا اعلان کر دیا۔ مفتی نے کہا، بالکل ٹھیک کیا ہے، اس وقت ہم آزاد ہیں، 15 دن ہمارے ہیں، اس میں ہر طرح کے اظہار، ہر طرح کے اعلان کی اجازت ہے، لیکن احمقانہ خیالات کے اظہار کی اجازت نہیں ہے۔ عمر ہمارا لیڈر ہے۔ مجھے جب بھی عمر کی طرف سے کوئی جھڑکی ملتی ہے تو مسعود بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، لیڈر کے حکم کے بغیر تو کسی بات کا برملا اظہار نہیں کر سکتا، دل میں البتہ سوچ سکتا ہے۔ مفتی بولا، دل میں سوچنے لگا تو پھر یہ گیا، یہ پہاڑوں میں بھی اپنی دنیا ساتھ لیے پھرتا ہے، اسی لیے ہم اس کو سفر پر لانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ سالہ ادیب نہیں ہے، سکرپٹ رائٹر ہے۔ عماد، جو ہم سب سے پڑھا لکھا اور فرزانہ شخص ہے، اس نے اپنی چھڑی پر سے ماتھا اٹھا کر کہا، یارو، شاہ صاحب نے ایک معمولی سی بات پوچھی کہ علاقے روز ازل سے اسی طرح ہیں یا بدلتے رہتے ہیں، تم لوگ ان کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ سنو، ایک دفعہ بنی اسرائیل کے زمانے میں وقت کے بادشاہ کی حضرت خواجہ خضر سے ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے فرمائش کی، یا حضرت، جو کچھ عجائبات آپ نے اپنی عمر میں دیکھی ہوں میرے روبرو بیان کریں۔ حضرت خاضر نے کہا، ایک دفعہ میں ایک شہر میں وارد ہوا جہاں خلق عظیم آباد تھی، عمارات بہت بلند تھیں۔ میں نے ایک شخص سے دریافت کیا، یہ عمارات کس زمانے میں تعمیر ہوئیں؟ اس نے کہا، یہ شہر بہت قدیم ہے، شروع سے ایسا ہی آباد اور قائم دائم ہے، مجھے نہ میرے باپ کو نہ میرے دادا کو اس کا آغاز اور اس کی بنا کا حال معلوم ہے۔ 500 برس بعد میرا گزر پھر اس شہر سے ہوا تو وہ شہر ویران نظر آیا، یہاں تک کہ ایک نشان بھی آثار عمارات میں سے موجود نہ تھا۔ ویرانے میں ایک مرد گھاس کھود رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ شہر کب خراب ہوا؟ اس نے کہا، میں نے یہ شہر ہمیشہ ہی خراب دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ شہر کبھی آباد بھی تھا؟
اس نے کہا، ہرگز نہیں، یہاں کی آبادی کا حال نہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ میرے باپ نے یا میرے دادا نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بس میرا گزر 500 برس کے بعد دوبارہ وہاں سے ہوا تو دیکھا وہ ساری سرزمین عالم آب ہو گئی تھی اور ماہی گیر اس میں جال ڈال کر مچھلیاں پکڑتے تھے۔ ان سے دریافت کیا، کب یہ زمین دریا برد ہو گئی؟ انہوں نے جواب دیا، افسوس تم بہت ہی بے خبر ہو جو ایسے کلام کرتے ہو۔ یہ سرزمین ہمیشہ سے عالم آب رہی ہے۔ یہاں کی خشکی کا حال نہ اپنے باپ سے نہ دادا سے سنا۔ پھر 500 سال بعد میرا گزر ادھر سے ہوا تو دریا خشک ہو کر زمین برآمد ہوئی۔ کاشتکار کھیتی باڑی کر رہے تھے اور عورتیں گھاس کے پولے باندھ رہی تھیں۔ میں نے دریافت کیا، کب یہ زمین پانی سے نکالی گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ تو ہمیشہ سے ہی زمین رہی ہے۔ پس پوچھا، یہاں کوئی دریا نہ تھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ اپنے باپ دادا اور بزرگوں سے سنا۔ اس کے بعد جب 500 سال بعد میرا وہاں جانا ہوا تو ایک عظیم الشان شہر وہاں نظر آیا، بڑے بڑے عمدہ مکان، تاجروں کے قافلے، خوش پوشاک لوگ۔ بس وہاں کے لوگوں سے میں نے اس شہر کے آغاز اور بنیاد کا حال دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، بھائی یہ شہر تو ایسا ہی آباد تھا۔ عماد کی بات سن کر تھوڑی دیر جیپ میں خاموشی رہی، پھر عمر کہنے لگا، یہ سب داستانیں ہیں، میں خواجہ خاضر وغیرہ کو نہیں مانتا۔ مفتی نے کہا، نہ مانو چند جی، پر بات پر غور کرو، بات ماننے والی ہے۔ اعظمی نے کہا، یار مفتی، اب تو پنڈی سے باہر کے لوگوں کو بھی علم ہو گیا ہے کہ تو نہایت ضعیف الاعتقاد ادیب ہے۔ مفتی نے ہنس کر کہا، میں ادیب بالکل نہیں ہوں، صرف ضعیف الاعتقاد شخص ہوں۔ عمر بولا، اور وہ جو تیرا والد فرائڈ تھا، جس کی تو حرامی اولاد ہے، وہ؟ مفتی نے سر جھکا کر کہا، اس سے تو میں نے علم حاصل کیا ہے۔ دراصل میں ایک ہائیلی کوالیفائڈ سپرسٹیشیس یعنی پڑھا لکھا توہم پرست آدمی ہوں۔ مسعود نے کہا مار کر کہا، لو پٹ لو کیا پٹتے ہو؟ شیر باز خان نے کہا، یارا جی، اس علاقے کے لوگ بڑے ہی غریب ہیں۔ سامنے سڑک سے ایک بچہ اور اس کی ماں آ رہے تھے۔ بچے کی گود میں مرغی تھی اور عورت کے سر پر میلے چکڑ جزدان میں لپٹا ہوا قرآن تھا۔ جب ہم ان کے قریب سے گزرے تو شیر باز نے سٹیئرنگ سے دایاں ہاتھ چھوڑ کر اپنی انگلیوں کو چوما اور باری باری دونوں آنکھوں سے لگایا۔ میں نے سگریٹ کا ٹوٹا لڑکے کے پاؤں کے پاس پھینک دیا۔ شیر باز نے کہا، اس بچے کی ساری دولت یہ مرغی ہے یارا جی، بہت غریب لوگ ہیں اس علاقے کے۔ عمر بولا، اس سے مرغی خرید لیں، ناران چل کر روسٹ کریں گے۔ مسعود بولا، نہیں یار، اس کی پالتو معلوم ہوتی ہے۔ عمر بولا، اسی لیے تو خرید رہے ہیں، اس کی کچھ مالی مدد ہو جائے گی۔ شیر باز بولا، یارا جی پوچھ لیتے ہیں نا، او لاکا۔ لڑکا سہم گیا اور اس کی ماں نے قرآن شریف سر سے اتار کر سینے سے لگا لیا۔ اوئے، مرغی بیچے گا؟ لڑکے نے نفی میں سر ہلایا تو عماد نے پوچھا، کیوں نہیں بیچتا؟ لڑکے نے خوفزدہ ہو کر کہا، جی یہ میری ہے، میں اس کو انڈوں پر بٹھاؤں گا۔ اب اس کو کدھر اٹھائے پھرتا ہے؟ جی یہ بیمار ہے، اس کو دم کروا کے لا رہا ہوں۔ مفتی بولا، اچھا اچھا، پھر اپنی جیب سے تمباکو والا پان نکالا، ساتھ ہی 1 روپیہ بھی۔ روپیہ لڑکے کے ہاتھ میں دے کر مفتی نے پان منہ میں رکھ لیا اور ڈرائیور سے بولا، چلو جی۔ اعظمی نے سر ہلا کر کہا، یار یہ مفتی بڑا نیک آدمی ہے، روپیہ روپیہ خیرات کرتا ہے، کم نہیں۔ مفتی کے منہ میں پان تھا، نہیں تو وہ کوئی جواب ضرور دیتا۔ جرید میں ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ شیر باز نے کہا، یہاں اخروٹ کی لکڑی سیزن کرنے کا کارخانہ ہے اور بہت اعلیٰ قسم کا فرنیچر بنتا ہے، آؤ آپ کو دکھاؤں۔